سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ہے جذبہ پائے چارے یار. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ہے جذبہ پائے چارے یار. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منوں کے پیارے پیارے سلسلے جس کا نام ہے مدنی منوں کا سنتوں بھرا اجتماع، اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسۃ المدینہ مہاجر کے نمبر 7.5 کے مدنی منع. اس اجتماع میں آپ دیکھ سکیں گے تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنتوں برے بیانات، مکتبۃ المدینہ کے چند اعلانات، درود پاک کے معمولات، ذکر، دعا اور صلاۃ و سلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا. آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا اور ثواب کمانے کے لیے اجتماع میں اول تاخیر شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل. نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر توجہ سے سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. زمین پر انگلی سے کھیلنے، ٹیک لگانے، ادھر ادھر دیکھنے اور باتیں کرنے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے اب تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ثم
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو بلال آقا ملے درد رضا سا سرکار عطا عشق ویسے قرنی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو یاد شہبت میں جو اشک بہاتے ہیں یاد شہبت میں جو اشک بہاتے ہیں گھر بیٹھ کے طیبہ کا گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں جو یاد مدینہ کو سینوں میں بساتے ہیں جو یاد مدینہ کو سینوں میں بساتے ہیں جینے کا مزہ ایسے جینے کا مزہ ایسے وہ شاک ہی پاتے ہیں جینے کا مزہ ایسے وہ شاک ہی پاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں عرصہ ہوا اے آقا طیبہ سے جدائی کو عرصہ ہوا آقا 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 عرصہ ہوا اے آقا طیبہ سے جدائی کو عرصہ ہوا اے آقا طیبہ سے جدائی کو اتار کو کب جانا اتار کو کب جانا اتار کو کب جانا پھر دل پہ بلاتے ہیں اتار کو کب جانا پھر دل پہ
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، دو عابد یعنی عبادت گزار 50 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے۔ 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک عابد سخت بیمار ہو گئے۔ وہ بارگاہ رب عز و جل میں آہوزاری کرتے ہوئے اس طرح ملتجی ہوئے یعنی التجا کرنے لگے، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت بجا لایا، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے مولا عز و جل، میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا، ان سے کہو تم نے ہماری امداد و احسان اور عطا کردہ توفیق سے ہماری عبادت کی سعادت پائی، باقی رہی بیماری تو ہم نے تم کو ابرار کا رتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے۔ تم سے پہلے کے لوگ تو بیماری و مصیبتوں کے خواہش مند ہوا کرتے تھے اور ہم نے تمہیں بن مانگے عطا فرما دی۔ مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 7.5 کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری دنیا کی محبت، دولت کی حرص، بخل، دل کی سختی وغیرہ ہے کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھنا چاہیے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں، بھائی کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مومن جب بیمار ہوا پھر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت۔ اور منافق جب بیمار ہوا پھر اچھا ہوا، اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا تو نہ اسے معلوم کہ کیوں باندھا نہ یہ کہ کیوں کھولا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ مومن بیماریوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آئے، اس لیے اسے شفا کے ساتھ مغفرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جبکہ منافق غافل یہی سمجھتا ہے کہ فلاں وجہ سے میں بیمار ہوا تھا، مثلا فلاں چیز کھا لی، موسم کی تبدیلی کے سبب بیماری آئی ہے، آج کل اس بیماری کی ہوا چلی ہے وغیرہ، اور فلاں دوا سے مجھے آرام ملا وغیرہ وغیرہ۔ اسباب میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ مسبب الاسباب یعنی سبب پیدا کرنے والے رب عز و جل پر نظر ہی نہیں جاتی، نہ توبہ کرتا ہے
نہ اپنے گناہوں میں غور. مرض اسی نے دیا ہے، دوا وہی دے گا، کرم سے چاہے گا جب شفا وہی دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زبان اگرچہ بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، مگر یہ خدا رحمان عز و جل کی عظیم الشان نعمت ہے. اس نعمت کی قدر تو شاید گنگا ہی جان سکتا ہے. زبان کا درست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم حاصل کر سکتا ہے. اگر کوئی بدترین کافر بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے تو کفر و شرک کی ساری گندگی سے پاک ہو جاتا ہے. اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ طیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے میل کچل کو دھو ڈالتا ہے. زبان سے ادا کیے ہوئے کلمہ پاک کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا. ایک آج ہم بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں. اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلایا جائے تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا. اس زبان سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں، ذکر اللہ عز و جل کریں، درود و سلام کا ورد کریں، خوب نیکی کی دعوت دیں تو انشاءاللہ ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے. مکاشفۃ القلوب میں ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے رب کریم عز و جل، جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی
وعلى آله وصحبه وسلم. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت سیدنا احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ شافعی امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآنزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.
وسلم. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرمائے. قرآن پاک 16 لائنوں والا مدنی قاعدہ ترجمہ قرآن کنز الایمان مختلف سائز اور ہدایہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائے. مختلف رسائل، VCDs، میموری کارڈز اور صراط الجنان تفسیر القرآن مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی رہائی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت رسالہ جس کا نام ہے غفلت آج ہی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائے. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے: سونے کی اینٹ روتا ہوا داخل جہنم ہوگا، موت کے 3 قاصد، آنکھوں میں پگھلا ہوا شیشہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیقے کے 25 مدنی پھول. اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کیجیے اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سننے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل. ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد تلاوت قرآن اور نعت شریف سے مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے اور وقت مناسب پر ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں مدنی مذاکرے کا فیضان عطا فرمائے. امین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ
illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Udhkurullah, Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu, 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 Allahu. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. गुंबद खजरा का तसव्वुर बांधकर मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु
بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اے مالک و مولا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. ہمیں ہمارے پیر و مرشد کے صدقے اپنا دوست بنا لے. ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں روزانہ تلاوت قرآن پاک کی توفیق دے دے. اے مالک و مولا، ہمیں ڈرامے گانے باجوں سے نفرت دے دے. اے مالک و مولا، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں اور درود پاک کی کثرت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، ماں باپ کی نافرمانی سے بچا لے. یا اللہ ہمیں صرف اور صرف تیرے ہی لیے علم دین حاصل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہر نیک کام بس تیرے ہی لیے کرنے کی سعادت نصیب فرما. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص سے ساتھ یا الہی. یا اللہ عز و جل بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھا. بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. سنہری جالیوں کے سامنے بادب صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق دے دے. یا اللہ عز و جل مسلمانوں کی پریشانیاں گھریلو ناچاکیاں بالعافیت دور فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی اور امیر علیہ سنت کی غلامی میں استقامت دے دے. یا اللہ عز و جل مدینے میں شہادت کی موت دے دے. یا اللہ جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری ہر نیک و جائز دعا قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جانے رحمت پیرا کو سلام جمع بز میں ہدایت پیرا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیرا
الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. सुन्नतों का मैं चर्चा